الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور تمہارے ہر عمل کو جانتا بھی ہے۔ نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب جان کے بھی ہے آج لاشعور کتنا، جس چہرے نے ہے ایک دن مٹی میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھے غرور کتنا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ارے تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا، جن کی سنت پہ چلنا تجھے گوارا نہیں، تیرے واسطے روئے تھے وہ حضور کتنا، تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ اللہ خالق العلام کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے، سونا تو بڑی دور کی بات، اس مالک عرش عظیم کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ وہ اللہ جو ہمیں ہماری برداشت سے بڑھ کر دکھ تو نہیں دیتا، مگر ہم سب کو ہماری اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ پیارے نبی کا حسن ایک الگ موضوع ہے، پیارے نبی کا اخلاق الگ موضوع ہے، پیارے نبی کا کردار الگ موضوع ہے، پیارے نبی کے منڈی بازار کے معاملات الگ موضوع ہے، پیارے نبی کے مسجد کے معاملات الگ موضوع ہے، نبی کے نوافل الگ موضوع ہے، نبی کے فرائض الگ موضوع ہے، نبی بحیثیت باپ الگ موضوع ہے، نبی بحیثیت بیٹا الگ موضوع ہے، نبی بحیثیت شوہر الگ موضوع ہے،
نبی بحیثیت بھائی الگ موضوع ہے. پورے کے پورے دین اسلام کو اگر اٹھا کے آپ دیکھیں تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے بغیر دین اسلام کا وجود ہی باقی نہیں رہتا. اس مختصر سے وقت کے اندر میری کوشش ہوگی کہ آج اس قیمتی وقت کے اندر ہم یہ بات جان لیں، سمجھ لیں، پہچان لیں کہ میرا میرے نبی کے ساتھ آخر رشتہ کیا ہے. میں اس بات کو اچھے سے جان لوں کہ میرا نبی میرا کیا لگتا ہے اور میں اپنے نبی کا کیا لگتا ہوں. جس وقت مجھے اس بات کی پہچان ہو گئی، یقین جانیں میرے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اور میرے لیے برائی کی طرف قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا. دین اسلام کا ایک مین دروازہ ہے جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. یہ دو جملے ایسے جملے ہیں جو پڑھ لیتا ہے مسلمان کہلاتا ہے اور جو اس کا انکار کر دے وہ کافر کہلاتا ہے. اور یہ دو جملے ایسے جملے ہیں جسے بآسانی ہم پڑھ سکتے ہیں، بآسانی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس اس کے مفہوم کو سمجھنے سے بہت سارے مسلمان آج عاری ہیں. لوگوں، لا الہ الا اللہ یہ صرف دو جملوں کا نام نہیں ہے، صرف دو بولوں کا نام نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک وعدے کا نام ہے. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آسمان والے رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی میرا رہبر اور رہنما نہیں ہے. پوری دل جمی سے تشریف رکھیں، اگر میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ جب انسان پڑھتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب سے ایک وعدہ کر لیتا ہے. لا الہ الا اللہ جب انسان پڑھتا ہے وہ اپنے مالک اور خالق سے ایک معاہدہ اور ایگریمنٹ کر لیتا ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ میری عزت، میری ذلت، میرے نفع، میرے نقصان، میری روزی، میری روٹی، میری زندگی، میری موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کا مالک اے اللہ صرف تو ہے. محمد الرسول اللہ، اے اللہ اس کائنات کے اندر جب تک میری زندگی ہے، یہ میری پیشانی، میری جولی، میرے ہاتھ، میری التجائیں، میری وفائیں، میری دعائیں اے اللہ فقط تیرے سامنے ہے. مولا عبادت تیری ہوگی اور اتباع اور اطاعت تیرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی ہوگی. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. اگر نہیں سمجھ آئی تو یوں سمجھیے، لا الہ الا اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے، اے اللہ اگر ساری دنیا میری دشمن بن جائے، ساری دنیا میرا نقصان کرنا چاہے، ساری دنیا مجھے ذلیل کرنے پہ اکٹھی ہو جائے، صرف میرا آسمان والا رب مجھ سے راضی ہو، تو ساری دنیا مل کر بھی میرا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتی. اور اللہ نہ کرے
اللہ نہ کرے کہ آسمان والے رب کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہو جائیں، میں اپنے رب کو بھول جاؤں، وہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اور وہ خالق اور مالک فیصلہ کر لے کسی انسان کو ذلیل کرنے کا، تو ساری دنیا مل جائے یا اکٹھی ہو جائے اس انسان کو بچانے کے لیے، اللہ کے غضب اور غصے سے نہیں بچا سکتے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد میرا اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے، اپنے پیغمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ ہو چکا ہے۔ اللہ خدائی تیری ہے، مصطفی تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور ایک بات اچھے سے ہمیں جان لینی چاہیے، جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، کہ قرآن مجید میں جب بھی کسی آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہو، مسلمانوں اور مومنوں کو پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے کلام میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ایک کم 90 بار آئے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی کسی آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہو تو مسلمانوں کو پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جس بھی آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہوتا ہے تو یہ آیت مبارکہ خاص طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کے آغاز کے ساتھ شروع ہونے والی کسی بھی آیت کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ کسی انتہائی اہم کام کا حکم دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی انتہائی خطرناک کام سے اہل ایمان کو روکتے اور منع کرتے ہیں۔ اور جو آیت مبارکہ ہم نے سنی ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بہت اہم مسئلہ ہے دین اسلام کا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس کائنات کی ہر چیز تمہارے نبی محمد الرسول اللہ کو جانتی ہے، اور یہاں تک میرے نبی نے فرمایا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان یبعث، لوگوں میں مکے کے اندر اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی نہیں تھا بنایا، میں جب بھی ان گلیوں سے اس پتھر کے پاس سے گزرتا وہ پتھر بھی مجھے کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابھی اللہ نے مجھے نبی نہیں تھا بنایا، لیکن اس بے جان پتھر کو اس بات کا علم تھا کہ یہی ہے سراجم منیرا، یہی ہے روشن چراغ، یہی ہے نبی آخر الزمان، یہی ہے امت کے امام، یہی ہے انبیاء کے امام۔ وہ پتھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان رکھتا تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ کے رسول کون ہیں۔ اس پتھر کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے رسول کون ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے کیا، اتباع ہے کیا،
مجھے اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور اگر میں اپنے نبی کی بات مان کے زندگی گزاروں مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اور اگر میں اپنے نبی کی بات کو چھوڑ دوں میرا دنیا اور آخرت میں نقصان کیا ہوگا؟ اور سب سے آخری بات کہ میرے نبی کے صحابہ اپنے نبی اپنے رہبر اور رہنما کی بات کو سن کر اس پر عمل کیسے کرتے تھے؟ یہی چند چیزیں آج کے ہمارے اس موضوع میں ہمارے اس سبق میں سمجھنے اور سمجھانے والی ہیں۔ لوگوں، اطاعت جو لفظ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں، سمجھ لیجئے گا اس کو، اطاعت فرما برداری کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیں اس کام کو کرنا یہ اطاعت ہے۔ میرے نبی جب کسی کام سے روک دیں اس کام سے رک جانا اطاعت ہے۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کام کو، کسی حکم کو اپنا لینا، جس کام کے کرنے کا میرے نبی نے حکم دیا ہے اس کو اپنا لینا اطاعت ہے، اور جس کام سے میرے نبی نے روکا ہے اس سے رک جانا اطاعت ہے۔ اور اتباع اس سے آگے کی چیز ہے۔ اتباع میں کوئی ایسا کام جسے کرنے کا میرے نبی نے حکم نہیں دیا اور اس کام سے میرے نبی نے روکا نہیں، اللہ کے نبی کا کوئی چاہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ادا کو دیکھ کے ان جیسی اداؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، یہ اتباع ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کے ایک بدو صحابی مسلمان ہوئے، اور اس صحابی کی پہلی دفعہ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہے۔ اس نے پہلی ملاقات میں اللہ کے رسول کو دیکھا، پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی سعادت نصیب نہ ہو سکی۔ جب پہلی بار اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے نبی کے کرتے کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا ہے۔ اس صحابی نے دیکھا، ملاقات کی، اسلام قبول کیا اور اپنے علاقے میں واپس چلا گیا۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بعد، یہ دیکھنے کے بعد کہ میرے نبی کے کرتے کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا ہے، اس صحابی نے پھر پوری زندگی اپنے اوپر والے بٹن کو بند نہ کیا۔ پوچھنے والے جب پوچھتے بھئی آپ اوپر والا بٹن کھلا کیوں رکھتے ہیں، تو یہ صحابی کہتے مجھے نہیں پتا، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس نبی کو جب دیکھا ہے تو اسی حالت میں دیکھا ہے۔ اب اوپر والا بٹن کھول لینے سے انسان کو گناہ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ اس کے بند کرنے پہ انسان کو ثواب ملتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس پہ ثواب یا گناہ والا معاملہ نہیں، بس اس نبی کے چاہنے والے صحابی نے نبی کو جس حال میں دیکھا اس حال میں اپنے آپ کو ڈھال لیا، یہ اتباع ہے۔ ایک بات کا نبی حکم دیں اس کو مان لینا، یہ اطاعت ہے۔ ایک حالت میں نبی کو دیکھا جائے اس حالت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یہ اتباع ہے۔ اور آگے بڑھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کدو کا سالن پکا ہوا ہے، تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوربے میں سے کدو نکال کے چن کے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔
گھر والوں نے دیکھا کہ آج سے پہلے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو کے سالن کو اتنے شوق سے نہیں تھے کھاتے، اب کیا ہو گیا ہے؟ پوچھا گیا انس آپ تو کدو کا سالن شوق سے نہیں تھے کھاتے، لیکن آج آپ کی یہ کیفیت آخر کیوں کر ہے؟ تو جناب انس کہتے ہیں مجھے نہ پوچھو کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، میں ایسا کروں گا کیونکہ میں ایک دن اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا اور میں نے یوں ہی اپنے نبی کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے نبی بھی شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے بڑے شوق سے کھا رہے تھے۔ جب سے میں نے اپنے نبی کے شوق کو دیکھا ہے میں نے اپنے شوق کو ہی بدل لیا ہے۔ یہ اتباع ہے کہ نبی کوئی کام کر رہے ہیں اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے۔ اور اطاعت کیا ہے؟ نبی کے نبوت والے ہونٹوں سے کوئی بات نکلے، پھر انسان چونکہ چنانچہ اگر مگر آج کروں کل کروں پھر کر لوں گا یہ چھوڑ دے، فوراً جو سنا ہے سن کر اس پر عمل کرے۔ سنن نبی داؤد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے صحابی، ایک دن اللہ کے رسول مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تیار ہیں، صحابہ مسجد کے اندر کھڑے ہیں، اللہ کے رسول منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو فرمایا میرے صحابہ اجلسو اجلسو، او بھئی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تاکہ میں کوئی اللہ رب رحمان کی بات تمہیں بتلاؤں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ آواز لگائی اجلسو اجلسو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جو جدھر کھڑا تھا ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے۔ جب میرے نبی خطبہ دینے لگے دیکھا کہ سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عبداللہ بن مسعود جوتوں والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا عبداللہ آگے آ کے بیٹھو، جوتوں والی جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ میں نے تو مسجد میں آ کے بیٹھنے کا بولا تھا، تم جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ کے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی معصومانہ انداز میں جواب دیتے ہیں، اے سرتاج رسول، جب آپ آواز لگا رہے تھے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اس وقت میں مسجد میں داخل ہو ہی رہا تھا، آپ کی آواز سننے کے بعد میرے ایمان نے مجھے اجازت ہی نہیں دی کہ رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جوتوں میں کون بیٹھتا ہے، میں نے تو صرف یہی دیکھا کہ کہہ کون رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے ایمان کی غیرت اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتی کہ میرے نبی کا کوئی حکم کسی کام کو کرنے کا ہو یا کسی کام کو منع کرنے کا ہو، اس کو سن لینے کے بعد میں عبداللہ بن مسعود اپنی مرضی کروں۔ اے اللہ کے رسول، جب آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی میں جوتوں والی جگہ پہ تھا، میرا ایمان مجھے اس بات کی اجازت ہی نہ دیا، میرے ایمان نے مجھے اس بات کی اجازت ہی نہ دی کہ میں ایک قدم بھی آگے اٹھاؤں۔ مجھے ڈر لگا کہ نبی کی بات کہ بیٹھ جاؤ سن لینے کے بعد عبداللہ تو نے ایک قدم بھی اگر اٹھایا تو اللہ کے رسول کا گستاخ نہ بن جانا۔ یہ اطاعت ہے۔ نبی نے کسی کام کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، کسی کام سے روکا ہے اس سے رکنا ہی رکنا ہے، یہ اطاعت ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، نبی سے محبت کا، عشق کا، پیار کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور یہ بات ہر مسلمان کی زبان پہ عام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس سے قبل اس نعرے کی ضرورت ہے کہ غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے، موت تو بعد کی بات ہے۔ ارے جس مسلمان سے صبح فجر کی نماز کی قربانی نہیں دی جا سکتی،
جس مسلمان سے صبح فجر کی نماز پہ باقاعدہ اٹھ کے بر وقت نماز ادا نہیں کی جا سکتی، میرا نہیں خیال کہ اس امتی کو اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا چاہیے، یا اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے وعدے میں، اپنے دعوے میں سچا ہے۔ کیوں؟ اس مسجد میں سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اگر میں ایک سوال آپ لوگوں سے کروں کہ آپ کون ہیں، فوراً جواب دیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں ایک سوال کروں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، جاننے کے باوجود ایک لائن میں، ایک جملے میں جواب دینا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ واقعی یار مسلمان کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ سوچ رہے نا ابھی آپ لوگ؟ میں پوچھ نہیں رہا، اپنے آپ کو جواب دیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہیں؟ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ ہوتا کون ہے مسلمان؟ سن لیجئے، ایک جملے میں اگر مسلمان کی تعریف کروں تو مسلمان کہتے ہیں اپنی من مرضی چھوڑ دینے کا نام مسلمان ہے، اپنی خواہشات کو کچل دینے کا نام مسلمان ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا تمنا ہے، میری کیا خواہش ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ اور میرا رسول کیا چاہتے ہیں۔ مسلم دراصل عربی زبان میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو۔ اکثر ذمہ داروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کو نکیل ڈال لیتے ہیں، نتھ۔ پھر اس اونٹ کا مالک دائیں سائیڈ والی رسی کو کھینچے تو مطلب اونٹ سمجھتا ہے کہ میرا مالک کہہ رہا ہے دائیں مڑ جا، بائیں سائیڈ والی نکیل کو کھینچے تو اونٹ سمجھتا ہے کہ میرا مالک حکم دے رہا ہے کہ بائیں مڑ جا۔ عربی زبان میں اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہو اور وہ اونٹ اپنی مرضی نہ کر سکے، بلکہ اس کا مالک جب دائیں موڑے تو دائیں موڑے، جب بائیں موڑے تو بائیں موڑے، جب بیٹھنے کا حکم دے بیٹھے، جب اٹھنے کا حکم دے اٹھے، جب چلنے کا حکم دے تو چلے۔ مسلم فرما بردار کو کہتے ہیں۔ لوگوں، میرے اور آپ کے لیے بھی ایک نکیل ہے، ایک اللہ کے قرآن کی، دوسری محمد الرسول اللہ کے فرمان کی۔ جب ہم نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا، پوری گفتگو انشاءاللہ میری اسی محور کے گرد گھومے گی انشاءاللہ۔ جب میں نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، میں نے دو وعدے کیے ہیں، ایک اپنے رب سے کیا ہے، اللہ تیرے علاوہ یہ سر کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا۔ دوسرا وعدہ کیا ہے، اللہ تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ کے علاوہ میں کسی اور کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری نہیں کروں گا، اللہ زندگی تیرے نبی محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ سمجھ لیجئے میرے عزیزو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ لوگوں، میں نے اپنے نبی کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، نبی کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور قربان جائیے، یہ آسمان کے سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سراجا وہاجا، اس سورج کو ہم نے لوگوں کے لیے روشن چراغ بنا دیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ نبی سے بھی فرمایا، نبی کو بھی فرمایا یہ روشن چراغ ہے، آسمان والے سورج کو بھی فرمایا یہ روشن چراغ ہے تمہارے لیے۔ نسبت کیا ہے؟ لوگوں، جس طرح پوری دنیا کے اندر سورج ایک ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا میں ایک سورج ہے جو ساری کی ساری کائنات کو، انسانیت کو روشنی فراہم کرتا ہے، دوسرا کوئی سورج نہیں ہے۔ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پوری کائنات کے لیے سورج ہے،
سراجم منیرہ ہے، روشن چراغ ہے۔ جس طرح اس کائنات کے اندر ایک سورج کے علاوہ دوسرا سورج کوئی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ساری کائنات کے لوگوں کو اگر کوئی صحیح رہنمائی، رہبری اور سیدھا رستہ مل سکتا ہے تو سراجم منیرہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ نہیں مل سکتا۔ جس طرح پوری کائنات کو روشنی دینے والا سورج ایک ہے، ایسے ہی ساری انسانیت کے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، رب تعالیٰ کی پہچان کیا ہے، یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے بھی صرف ایک ہستی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول سے میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے نبی کی بات ماننی ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے یہ وعدہ کیا ہے۔ ارے بات کیوں ماننی ہے؟ اس لیے ماننی ہے کہ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ لوگوں، میرا نبی جس بات کا تمہیں حکم دے اس کام کو کرو، جس کام سے روک دے اس کام سے رک جاؤ۔ نبی کی بات ماننا یہ آسمان والے رب کا حکم ہے، اور نبی کی بات دراصل آسمان والے رب کی بات ہے۔ توجہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے، یاد رکھیے گا، مگر ذات ایک نہیں ہے۔ عقیدہ بھی ٹھیک کر لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے، ذات الگ الگ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول وہی فرماتے ہیں جو آسمان سے حکم ہوتا ہے۔ دلیل وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں، تمہیں حکم دینا، تمہیں روکنا، تمہیں کرنے کا حکم دینا، یہ تو بات کی بات ہے۔ میرا نبی اس وقت تک اپنے لب کھولتا ہی نہیں ہے جب تک آسمان سے جبریل کے ذریعے میں اللہ حکم نہ دے دوں۔ اللہ رب رحمان جو حکم اپنے نبی کو دیتے ہیں، نبی وہی حکم آ کے اپنی امت کو دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ایک ہے، اور جو بات میرے نبی محمد رسول اللہ فرما دیں وہ دراصل آسمان والے رب کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی بات نہ ماننا، نبی کی بات نہ ماننا نہیں ہے، بلکہ آسمان والے رب کی بات کا انکار کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع کا مفہوم کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع کیوں کرنی ہے؟ اس کے بعد اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ میرا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی اہم اور گہرا رشتہ پہچان کا رشتہ ہے۔ پہچان کا رشتہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کل قیامت کے روز اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، اور سفارش اسی کی ہوگی جو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ امام لال کئی کہتے ہیں قیامت کے روز جب ترازو قائم کیا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے بھی جائیں گے، لوگوں کے اعمال گنے بھی جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اعمال تولے بھی جائیں گے، اعمال گنے بھی جائیں گے، 50 سال زندگی یا 50 سال کی نمازیں، روزے، ان کو گن لیا جائے، حساب نکل آئے گا، آخر اعمال تولے کیوں جائیں گے؟ بہت سے نماز پڑھنے والے نمازی نہیں ہوتے۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سب کی نیکی، سب کا ثواب برابر ہوگا تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ اعمال کا وزن ہوگا، اور جس بندے کی عبادت میں اخلاص ہوگا اور اخلاص کے ساتھ ساتھ طریقہ محمدی ہوگا، اسی عبادت کا وزن ہوگا۔
اور قربان جائیے، ترازو پہ جس ہستی کی ڈیوٹی رب کریم لگائیں گے وہ کوئی اور نہیں ہوگی، وہ جبریل ہوں گے، فرشتوں کے سردار۔ امام لال کئی کہتے ہیں ترازو پہ ڈیوٹی بھی اللہ اس ہستی کی لگائیں گے جو دین اسلام کو محمد رسول اللہ کے سینے پہ نازل کرنے والی ہے۔ جبریل سے بڑھ کر دین اسلام کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے اللہ نے مجھے کیا دیا ہے اور میں نے کیسے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو تک وہ بات پہنچائی ہے۔ اعمال گنے بھی جائیں گے، اعمال تولے بھی جائیں گے، جس کا عمل جبریل چیک کریں گے، جس کا عمل ویسا نہ ہوا جیسا جبریل نے بتایا ہوا تھا اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے سمجھایا ہوا تھا، تو جبریل اٹھا کے اسے سائیڈ پہ کر دیں گے، اس عمل کو شرف قبولیت عطا نہیں ہوگا۔ اپنے نبی کو پہچان لیجئے میرے عزیزو، اس کائنات کی ہر چیز اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو پہچانتی ہے۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، اے اللہ کے رسول جلدی چلیے میرے ساتھ۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول بس آئیے، میرے باغ میں آئیے، میرے 2 اونٹ آپس میں سرکش ہو چکے ہیں، بڑھ چکے ہیں، لڑ رہے ہیں، چلیے میرے دونوں اونٹوں کو جدا جدا کر دیجئے، لڑائی ختم کروا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے گئے، ابھی نبوت والا قدم باغ کے اندر رکھا ہی ہے۔ دونوں اونٹوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے غصے کو چھوڑتے ہوئے دونوں اونٹ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ توجہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، دیکھا دونوں اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے اور ایسے اپنے سروں کو جھکا دیا جیسے کوئی غلام بادشاہ کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول یہ اونٹ تو آپ کو دیکھ کے ایسے باادب ہو گئے ہیں جیسے صدیوں سے آپ کو پہچانتے ہیں۔ میرے نبی نے وہاں بڑے تاریخ ساز الفاظ فرمائے تھے، فرمایا ابو بکر تو ان اونٹوں کی بات کر رہا ہے، کل شیء یعرفنی الا ثقلین، یہ اونٹ تو کیا اس کائنات کی ہر چیز تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے۔ ارے اونٹوں نے دیکھا اللہ کے نبی کو تو اپنے جھگڑے کو چھوڑ دیا کہ نبی کے آ جانے کے بعد جھگڑا کرنا، اپنی من مرضی کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس بات کا علم اونٹوں کو ہے مگر آج کے امتی کو، محمد الرسول اللہ کے چاہنے والے کو نہیں ہے۔ اونٹ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس جانور کو علم تھا اس بات کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے۔ ان دونوں نے نبی کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے، غصہ تھا تھوک دیا، دل کے اندر کینہ اور بغض تھا دور کر دیا۔ آج کا مسلمان جو کہتا ہے میں اپنے نبی کا امتی ہوں، جو کہتا ہے میں اپنے نبی سے بے پناہ محبت اور پیار کرتا ہوں، اس سے سوال ہے کیا کبھی اپنی زندگی میں تو نے بھی نبی کی اس حدیث اطاعت اتباع کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے؟ اس حدیث کو کبھی ذہن میں رکھا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ کیا کبھی میں نے اور آپ نے بھی نبی کی اس حدیث کو اطاعت اور اتباع کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے؟
اگر نہیں بنایا تو مجھے معاف کیجئے گا، میرے ایمان سے اچھا پھر اس اونٹ کا ایمان ہے جسے اس بات کا علم ہے کہ رسول اللہ روک دے تو رک جانا ہے۔ وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ میں اور آپ صرف اپنی انا کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی میں ہوں معافی منگا، بھئی میں آگے بڑھ کے سلام کروں۔ نہیں میرے عزیز، اپنے لیے نہیں۔ یاد کریں وہی بات جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مسلمان اپنی خواہشات کو کچل دینے کا نام ہے۔ یہی اتباع اللہ کے رسول سے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سنیے، اطاعت تو پھر یہ بھی ہے، اور چوٹی کی اطاعت یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن، بلکہ جمعرات کی رات اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں، بھی صبح جمعہ ہے، فجر کی نماز ادا کر کے تم نے فلاں علاقے کی طرف رخت سفر باندھنا ہے۔ مجاہدین، صحابہ اکرام لشکر لے کے فجر کی نماز کے بعد روانہ ہوں گے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ توجہ کیجئے گا، اعلان ہو چکا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تم لوگوں نے جہاد کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ صبح ہوئی، جمعے کا دن ہے، صحابہ اکرام اپنا سامان لے کے رخت سفر باندھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے حکم کے بعد فجر کی نماز ادا کی اور مدینے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی جانا ہے، لیکن یہ عبداللہ بن رواح، ان کے پاس ایک گھوڑا ہے اور بڑا تیز رفتار ہے۔ سوچنے لگے کہ یار زندگی اور موت کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، جہاد پہ جا رہا ہوں، نہیں معلوم غازی بن کے لوٹوں گا یا شہید بن کے اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں گا، شاید یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، کیوں نہ میں جمعے کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے ادا کروں، اللہ کے رسول کی باتیں سنوں، اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں۔